الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. لائق عزت تکریم سامعین مکرم، اللہ ذو الجلال ہم سب کے خالق، مالک اور رازق ہیں. وہی قادر مطلق ہیں. پوری کائنات کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے. اسی کے فیصلوں کو ہی اس کائنات میں نافذ ہونا ہے. وہی ہمیں زندگی میں نعمتیں عطا کرتا ہے اور وہی ایک وقت آئے گا ان نعمتوں کا ہم سے حساب بھی لے گا. اس مالک الملک کا یہ فیصلہ ہے کہ بلندی، رفعت، مقام و مرتبہ، شان و شوکت دنیا میں اور آخرت میں اللہ ذو الجلال نے ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جن کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے اور پھر ایمان کی دولت مل جانے کے بعد وہ علمی درجات کو طے کرے، علمی بلندیوں کو حاصل کرے. آج کے اس خوبصورت پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں 5 باتیں پیش کرنا چاہوں گا. اولاد ایک نعمت ہوتی ہے جب وہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، لیکن اولاد نعمت ہونے کے باوجود اگر اس کی صحیح تربیت نہ کی جائے اور اس کو تعلیم سے آراستہ و پیراستہ نہ کیا جائے تو یہ فتنہ تو ہے ہی ہے، مصیبت بھی بن جاتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اللہم انی اعوذ بک من زوجۃ تشیبنی قبل المشیب. اے اللہ، مجھے ایسی بیوی سے بچا جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. ومن ولد یکون علی فتنہ، ایسی اولاد سے بھی بچا جو میرے لیے فتنے کا باعث بن جائے. ومن مال یکون علی وبالا، اور ایسے مال سے بھی مجھے بچا جو میرے لیے وبال جان بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الولد محزنۃ مبخلۃ مجبنۃ. اولاد یہ اللہ ذو الجلال کی طرف سے ایک نعمت ہے
لیکن اولاد کی وجہ سے بہادر والدین بزدل بن جاتے ہیں۔ اولاد ایک نعمت ہے، لیکن اس اولاد کی وجہ سے سخاوت کرنے والے والدین بخیل بن جاتے ہیں۔ اولاد ایک نعمت ہے، لیکن جب تصرف والدین کا درست نہیں ہوتا تو ہر وقت خوشیاں الاپنے والے غمگین زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کون سا ایسا شرعی طریقہ ہے جس کو اختیار کرنے سے والدین اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر سکیں اور ان نعمتوں اور پھولوں کی خوشبو خود بھی حاصل کریں اور معاشرے کے اندر بھی ان کی روشنیوں کو بکھیر سکیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ طریقہ سمجھایا بھی، سمجھانے کے ساتھ کر کے دکھایا بھی، اور اس کی ترغیبات بھی صحابہ کو سمجھا دی۔ سب سے پہلا اصول جس کو والدین کو ذمہ داری کہا جائے گا کہ وہ یہ طے کریں کہ ان کے نزدیک علم کہتے کس کو ہیں، جس کے سیکھنے کے لیے انہوں نے اپنی اولاد کو وقف کیا ہے۔ دن رات کی محنت، اس کا ہدف کیا ہے؟ جب تک والدین کے ویژن میں کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ میں اپنی اولاد کو بنانا کیا چاہتا ہوں، اس وقت تک وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتے۔ علم کو دیکھا جائے تو علم کا معنی ہے ادراک، علم کا معنی ہے پہچان، علم کا معنی ہے معرفت۔ علم کہتے ہی اس کو ہے جس سے انسانیت کے اندر یہ شعور بیدار ہوتا ہے کہ میں یہ پہچان سکوں کہ میرا مالک کون ہے اور میرا خالق کون ہے اور میرا رازق کون ہے۔ علم حقیقت میں ہوتا ہی وہ ہے جس سے انسان کو معرفت ملتی ہے کہ میں نے آئیڈیالائز کرنا ہے تو کس ہستی کو، کون سی ہستی ہے جو پوری کائنات کے لیے نمونہ ہے، کون سی ہستی ہے جو پوری کائنات کے لیے اسوہ ہے، قدوہ ہے۔ میں اپنی اولاد، وہ روحانی اولاد ہو یا اللہ عز و جلال نے جو نعمت انسان کو عطا کی ہے حقیقی اولاد ہو، اس کے سامنے ایز اے رول ماڈل کس کو پیش کرنا چاہتا ہوں؟ علم حقیقت میں کہتے اس کو ہے جس سے انسان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس اور ادراک ہوتا ہے کہ یہ وہ مقاصد ہیں جس لیے اللہ نے مجھے زندگی عطا کی ہے۔ جب تک ان تین باتوں کو انسان علم کی روشنی میں سمجھتا نہیں، وہ اپنی اولاد کو صحیح راستہ دینے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حدیثوں میں 5 باتیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے امت کو بطور تحفہ پیش کی ہیں۔ من تعلم العلم مما يبتغى به وجه اللہ، وہ علم جس کا اصل ہدف یہ ہے کہ میں نے معرفت و پہچان اور اپنی ذمہ داریوں کے ادراک کے بعد اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے،
اس رب کو راضی کرنا ہے جو علم اس کے لیے سیکھا جاتا ہے، لیکن سیکھنے والوں کے مختلف نظریات ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے، وہ اس لیے سیکھتا ہے لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، کہ میں علم اس لیے سیکھ رہا ہوں، اپنی اولاد کو اس لیے سکھا رہا ہوں تاکہ اس علم کے سیکھنے کی وجہ سے مجھے دنیا مل جائے۔ لِيُصِيبَ بِهِ عِوَضًا مِنَ الدُّنْيَا، یا وہ اس لیے یہ ساری کی ساری محنت کرتا ہے کہ اس محنت کا عوض اور بدلہ مجھے یہاں ہی مل جائے۔ لِيُصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، یا اس لیے وہ علم سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے کہ علم سیکھنے کے بعد لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکے، لوگوں کے چہرے اپنی طرف پھیر سکے۔ لِيُبَاهِي بِهِ الْعُلَمَاء، یہ چوتھا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے پڑھنے کے بعد بھی میں بھی اس قابل ہوں کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، علم والوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈیبیٹ کرتا نظر آؤں۔ لِيُمَارِي بِهِ السُّفَهَاءَ، اور پانچواں پرپس، اس لیے علم سکھا رہا ہوں اپنی اولاد کو، یا سیکھ رہا ہوں میں کہ کل کو کوئی جھگڑے کی بات ہو تو جھگڑے میں غالب آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچوں اہداف کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا، اگر کسی کا ہدف یہ ہے کہ مجھے دنیا مل جائے، ہدف یہ ہے کہ دنیا میں ہی اس علم کا بدلہ مل جائے، ہدف یہ ہے کہ میں اپنی افرادی قوت بڑھانا چاہتا ہوں، ہدف یہ ہے کہ میں اس قابل ہونا چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جھگڑا کر سکوں اور ڈیبیٹ کے قابل ہو جاؤں، فَإِلَى النَّارِ، حدیث رہنمائی کرتی ہے یہ شخص جہنم کی طرف ہی جا رہا ہے۔ تو کس ہدف کے لیے پھر علم سیکھنا چاہیے؟ ہدف سب سے پہلا یہ ہے کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ ہدف دوسرا یہ ہے، مجھے اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنا ہے، میں ایک سمجھدار مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ ہدف تیسرا یہ ہے کہ میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں معاشرے میں سب سے بڑا خیر خواہ اور ہمدرد معاشرے کا ثابت ہوں۔ ہدف یہ ہے کہ میں اس دین کی روشنی میں انسانیت جو گری ہوئی ہے اس کے مورال کو بلند کروں گا، میں اس کی حقیقت بتاؤں گا کہ آپ کتنے بلند لوگ ہو اور تمہیں زندگی گزارنی کیسے ہے۔ اللہ عز و جلال یہ ہدف سمجھنے اور آگے سمجھانے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہدف جب سیٹ ہوتا ہے تو پھر حقیقت میں اولاد کی پرورش، اس کی ایجوکیشن، اس کی تربیت اور اس کی نشو و نما فطرت کے اصولوں پہ ہوتی ہے۔ جب آپ کا ہدف یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر والدین یہ کہتے نظر نہیں آئیں گے بیٹا اٹھو اسکول جانا ہے لیٹ ہو جاؤ گے، کہیں گے بیٹا اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ مومن مسلمان نماز پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا اہتمام بھی ہو، اس کو وقت پہ اسکول بھی بھیجے، لیکن اس کے اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کا وقت گزر جائے اور آ کے اٹھائے اس وقت کے اسکول سے لیٹ نہ ہو جائے۔ جب ہدف واضح ہوتا ہے تو پھر اپنی اولاد کی تربیت ایسی ہوتی ہے، بیٹا آپ نے پڑھا نا کہ بڑے کا ادب کرتے ہیں، چھوٹے سے شفقت کرتے ہیں،
کیا فائدہ آپ کی پڑھائی کا، آپ نے لڑائی کی ہے؟ یہ بچہ کل کو معاشرے کے اندر وائلنس کو پسند نہیں کرے گا، یہ امن کا گہوارہ بنائے گا اپنے وطن کو، یہ معاشرے کے اندر محبت بانٹتا نظر آئے گا، یہ معاشرے کی جو تکالیف ہے اس کو دور کرنے کے لیے پلاننگز کرتا نظر آئے گا۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری جو والدین کی ہے، اور بالطبع اولاد کو بھی سمجھنی چاہیے کہ انسان علم سیکھتے اور سکھاتے وقت اپنے اہداف کا تعین کرے، اس کی فکر وہ ہو جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم کی فکر تھی۔ صحابہ کرام کی فکر کیا تھی؟ میں اس کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ صحابہ کرام کی فکر یہ تھی، پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں طالب علم، ایک طالب علم سوال کرتا ہے اللہ کے رسول سے، علمنی عملا يدخلني الجنة ويباعدني عن النار۔ استاد محترم، مربی مکرم، مجھے وہ علم سکھائیے جس سے میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں اور جنت کی نعمتوں کا مستحق بن جاؤں۔ یہاں ایک پیغام ہے، سوال کرنے والا یہ طالب علم ہے، کر رہا ہے محمد مصطفیٰ سے، لیکن اس طرح کا سوال کرنے کا شعور کس نے دیا؟ والدین نے دیا۔ کس طرح ان کے اندر یہ چیز بھر دی کہ تمہاری زندگی کا اصل ٹارگٹ اور ہدف کیا ہے۔ دوسرا سوال کرتا ہے ایک اور جگہ پہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل، مجھے آپ بتائیں گے ایسے عمل کے بارے میں، دلالت کریں گے؟ پوچھا کس کے بارے میں؟ یقربنی من الجنہ ویباعدنی من النار، جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ یہ ہدف ہے، یہ علم کا اصل مقصد ہے۔ جب تک یہ والدین مقصد نہیں سمجھتے، اولاد کے دل کے نہال خانے میں یہ مقصد اترتا بھی نہیں ہے۔ تیسرا سوال کرنے والا آیا ہے جو علم سیکھ رہا اللہ کے رسول سے۔ یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو دار ارقم سے اور صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے پڑھنے والے تھے۔ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی اريد ان اسألك عن کلمۃ، میں آپ سے ایک کلمے کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ کون سا کلمہ؟ احزنتنی وامرضتنی واسقمتنی، اس کلمے نے مجھے غمگین کر رکھا ہے، اس کلمے نے مجھے بیمار کر دیا ہے، اس کلمے نے مجھے توڑ دیا ہے۔ کون سا کلمہ؟ یہ بتائیے میں اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکتا ہوں اور اللہ کی جنت میں کیسے جا سکتا ہوں؟ لا اسألک، میں اس کے سوا آپ سے سوال نہیں کرتا، ولا اسأل غیرک عنہا، آپ کے بعد بھی کسی سے نہیں پوچھنا چاہتا، پہلے یہ بتائیے کہ میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں۔ یہ فکر ہے، یہ ہدف ہے، یہ مقصد ہے تعلیم کا۔ یہ پہلے والدین کو مقصد سمجھنا ہوگا، یہ پہلے تعلیم دینے والوں کو مقصد سمجھنا ہوگا۔ جب تک اس مقصد کو سمجھتے نہیں، ہماری ڈائریکشن درست نہیں ہو سکتی۔ اللہ عز و جلال نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں
اس قدر نیک والدین دنیا میں بھی موجود ہیں، ایسے اساتذہ اور معلمین، معلمات اور ایسے مربی اور مربیات دنیا میں موجود ہیں جو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی ساری صلاحیتوں کو لگا رہے ہیں۔ اللہ عز وجل ان کو کروڑہا رحمتوں سے نوازے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقصد کے حصول کے لیے ان کو دوسرا ایک اصول سمجھایا جو والدین کو بھی سمجھنا ہے، جو ٹیچرز کو بھی سمجھنا ہے، جو مربی اور مزکی کو بھی سمجھنا ہے، جس نے تزکیہ اور تربیت کرنی ہے۔ معلومات اور تعلیمات، ان کے ذریعے ہم نے انسان کی گرومنگ کرنی ہے اور اس انسان سے کام کیا لینا ہے کل کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک ایسی دعا سکھائی جو ہر روز یاد بھی دلاتی ہے، جو ہر روز پکڑ کے جھنجھوڑتی بھی ہے، جو ہر روز انسان ڈی ٹریک ہو جاتا ہے تو واپس اس کو اپنے مسار میں لاتی ہے۔ ہر روز سب سے پہلا کام نماز پڑھنے کے بعد، اذکار کے بعد یہ دعا یاد کروا دی، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، علم وہ چاہیے جو نفع مند ہو، جس سے میری ذات کو بھی نفع ہو، میرے گھر والوں کو بھی نفع ہو، میرے خاندان کو بھی نفع ہو، میرے معاشرے کو بھی نفع ہو، اور میری قوم و ملت کو بھی نفع ہو۔ اس علم کو آپ کیسے علم کہہ سکتے ہیں اس کو سیکھنے کے بعد بچہ اپنے باپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کو گالیاں دیتا ہے؟ یہ کیسے نفع مند علم ہو سکتا ہے کہ علم پڑھنے کے باوجود وہ دوسروں کو قتل و غارت کے لیے تیار کرے اور خود بھی مسلمانوں کی جانیں مارنے کے لیے اس کو کوئی خوف اللہ کا نہ ہو؟ کیسا علم نفع مند ہو سکتا ہے؟ جس پہ چھوٹے پہ شفقت کرنا، بڑے کی خدمت اور ادب کرنا، اور مسلمانوں سے خیر خواہی کرنے کی تڑپ اور سوچ پیدا نہ ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اگلا اصول دیا کہ نفع مند علم حاصل کرو۔ نفع مند علم کیسے انسان کا بنتا ہے؟ اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا ضابطہ کیا ہے؟ نفع مند علم کے لیے 3 نشانیاں ہیں۔ جب تک یہ انسان اپنے اندر پیدا نہیں کرتا، اس کا علم نفع مند نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا، نفع مند علم اس انسان کے پاس ہوتا ہے جو علم اس کو نیک اور صالح اور معقول اور مناسب عمل کی طرف کھینچتا ہے۔ علم پڑھا ہے، علم پڑھنے کے بعد اس کے اندر صلاحیت کیسی پیدا ہوئی ہے؟ اس نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس نے بڑے کا ادب کرنا ہے، اس نے خاندان سے اچھے تعلقات رکھنے ہیں، اس نے صلہ رحمی کرنی ہے، اس نے بڑوں سے دعائیں لینی ہے، اس نے کسی پہ ظلم نہیں کرنا، اس نے جھوٹ نہیں بولنا، اس نے کبھی خیانت نہیں کرنی، وہ غیبت سے بچے گا، وہ عصبیت و تعصب کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے گا، وہ معاشرے کا ایک بہترین انسان بننے کی ہر کوشش کرے گا۔ اگر نوک پلک اس سے درست نہیں ہوئی تو معذرت کرنے میں خوشی محسوس کرے گا۔ یہ ہے نفع مند علم کی پہلی نشانی کہ اس کے اندر عمل آتا ہے۔
کہاں سے سعید بن مسیب کو آج ڈھونڈ کے لائیں؟ وہ کہا کرتے تھے 50 سال گزر گئے. کتنے سال؟ میں نے کتنے سال بولا؟ 50. 50 سال گزر گئے. مؤذن اذان بعد میں کہتا ہے میں پہلی صف میں پہلے بیٹھا ہوتا ہوں. آج ابن سماع کو کہاں سے لے کے آئے جو کہا کرتے تھے لوگوں 40 سال ہو گئے میں نے کوئی نماز بغیر جماعت کے نہیں پڑھی. یہ نفع مند ہے. آج سلیمان ابن مہران اعمش کو کہاں سے لے کے آئے جو کہا کرتے تھے 70 سال گزر گئے 70 سال میں میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ ہمیں واپس آنا ہے اس طرف جو ہمارے امجاد کی تاریخ ہے، جو ہماری سنہری تاریخ ہے. اس تاریخ کو دوبارہ سے معاشرے میں لانا ہے. نفع مند علم، اس سے عمل آتا ہے، اس سے انسانیت کے اعمال خوبصورت ہوتے ہیں، اس سے مخلوق کا خالق سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. جب مخلوق کا خالق سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو پھر وہ مخلوق کا مخلوق سے تعلق بھی خوبصورت بنتا ہے. کیسے خوبصورت بنتا ہے؟ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو کسی نے گالی دی تھی، روشنی کا دروازہ اس کے سامنے کھولا جو آج دروازے بند ہو چکے ہیں. ہو گالی دینے والا اور غلام کو بھیجا جائے کہ ذرا ان کی خدمت میں گزارش کرو کہ آپ کھانا پسند کریں گے، آپ کو کھانا میں پیش کروں. وہ گالی دے رہا ہے اور یہ علم کی نشانی دکھا رہے ہیں میں نے علم سیکھا ہے، گالی کے جواب میں کھانا کھلاؤں گا، لڑائی نہیں کرنی. نفع مند علم کہتے ہی اس کو ہیں جس کے بعد انسان کے اندر عمل آ جاتا ہے. داری سے مجھے اور آپ کو سوچنا ہے. میں جب خود اٹھ کے نماز صبح کی نہیں پڑھتا، میں 18 سے 20 سال اپنے بچے پہ محنت کرتا ہوں، میں اسے لینا کیا چاہتا ہوں؟ میں اس کی ہڈیوں میں نماز کیسے ڈال سکتا ہوں؟ میں خود سچ بولنے سے کتراتا ہوں کہ سچ بولوں گا تو معاملات نہیں چلیں گے. میری اولاد جس کو میں تعلیم سکھا رہا ہوں وہ تو کسی اسکول میں، کسی دانشگاہ میں، کسی مدرسہ میں، کسی ایکڈیمک سسٹم میں، کسی کالج یونیورسٹی میں 6 سے 8 گھنٹے گزارتا ہے، بقیہ چیزیں تو مجھ سے سیکھتا ہے. اصل اسکول تو میں ہوں اس کا. پیرنٹس جو ہیں یہ سب سے پہلا اسکول ہوتے ہیں. اگر میرے 2 سے 4 گھنٹے غیبتوں میں گزر جاتے ہیں، میری اولاد کیسے اس غیبت سے بچے گی؟ میری زبان سے میرے پڑوسی تنگ ہیں، مسلمان بھائی تنگ ہیں، میری اولاد کی زبان سے وہ کیسے محفوظ رہ سکیں گے؟ نفع مند علم یہ خود سیکھیے، اولاد کو یہ سکھانے کی خواہش کیجئے. یہ آج چیلنج ہے معاشرے کا. کہاں ہے وہ مسلمانوں کی قوم جنہوں نے پوری دنیا کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا تھا اپنے اس خوبصورت زاویے کی وجہ سے؟ یحییٰ بن معاذ کو بھی لوگوں نے گالی دی، انہوں نے مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے اس کا جواب دیا. کہنے والے نے کہا کہ وہ تمہیں گالی دے رہا ہے تم مسکرا رہے؟ کہا اس نے گالی اپنے اعتبار سے دی ہے. فَلِمَاذَا تَعَلَّمْتُ إِذَنْ، اگر میں نے اس کے گالی کا جواب بھی گالی سے ہی دینا ہے تو پھر میں نے علم کیوں پڑھا تھا؟ یہ معاشرے کی طلب ہے.
یہ والدین کی ذمہ داری ہے. یہ روحانی والدین جس کو ٹیچر اور معلمین اور معلمات کہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے یہ روح ان کے اندر پیدا کرے. دوسری نشانی نفع مند علم اس کو کہتے ہیں جس سے انسان کے اندر خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف. آج معاشرے کی ہر بیماری کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ کا خوف نہیں. جھوٹ کے بولتا ہے تو کیوں؟ اللہ کا خوف نہیں. کرپشن کرتا ہے تو کیوں؟ اللہ کا خوف نہیں. کس طریقے سے علم سکھایا اللہ کے صحابہ نے اپنی اولادوں کو کیسے سکھایا؟ خشیت کا لیول کیا تھا ان کا؟ کس قدر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرنیل ہیں، چشم فلک نے ایسا جرنیل دیکھا ہی نہیں. یہ ایسا جرنیل تھے. اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے عمر جس راستے پہ تم چلتے ہو شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ جاتا ہے. اس کی اور اس وقت کہا تھا قیصر نے، روم کے بادشاہ نے، اور بھیجوایا تھا ایلچی ذرا پتہ کر کے آؤ یہ عمر کون ہے. انہو قد اکل کبدی، اس کے خوف نے تو میرا کلیجہ کھا لیا ہے، اس کا پتہ تو کرو یہ ہے کون. جب وہ آیا تو دیکھا یہ ریت پہ سونے والا اور پتھر کو تکیہ بنا کے لیٹا ہوا انسان ہے، وہیں گر گیا. یہ عمر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اندر مہارت کیا پیدا کی. صحابہ نے اپنی اولادوں کی یہ صلاحیت پیدا کرنے کی محنت کتنی کی. یہ عمر زمین پہ بیٹھے ہیں، 22.5 لاکھ مربع میل کا فاتح انسان ہے. فَأَخَذَ تِبْنًا مِنَ الْأَرْضِ، زمین سے ایک دھاگا اٹھاتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں یا لیتنی کنت تبنا، کاش میں بھی ایک دھاگا ہوتا. یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا. میں قیامت کو اللہ کے سامنے پیش ہو کے حساب کیسے دوں. یہ ہے نفع مند علم، جس کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے میں جو بول رہا ہوں، جو کر رہا ہوں، اس کا مجھے حساب دینا ہے. اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی، اس کے بارے میں مجھے دلائل پیش کرنے ہیں اور حقائق میرے سامنے آئیں گے جن کا میں انکار نہیں کر سکوں گا. اگر میری مرضی یہ ہوگی کہ میں انکار کر دوں، زبان بند ہو جائے گی، ہاتھ بولیں گے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے. وتشهد ارجلهم، پاؤں بولیں گے. بما كانوا يكسبون، جو انہوں نے کمائی کی ہے. میں کیسے اس وقت ڈینائی کروں گا جب ایک ایک چیز میرے سامنے پیش کی جائے گی اور پوری دنیا کے سامنے. ادھر عمر کی بات آپ نے سنی، ادھر یہ لیول غلاموں تک پہنچا. غلام بکریوں کا چرواہا. اور آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی شخص نے ماسٹر کیا اور بکریاں چراتا نظر آئے. اور آج کل ڈگری پی ایچ ڈی کی بڑی سمجھی جاتی ہے کہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بکریاں چراتا نظر آئے. غلام. لیکن دانش و بینش اتنی ہے، تربیت اتنی ہے، مالک نے بھی ایسی تربیت کی اور والدین نے بھی ایسی کی اور سکھانے والوں نے بھی ایسی کی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس غلام سے کہتے ہیں اچھا ایک جانور تم مجھے دے دو اور اس کی مجھ سے قیمت لے لو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات کیا کہ فارغ ہو گئے، لیکن اس شخص کے اندر تربیت کا وہ پہلو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، غلام ہے
اکثر لوگ کہتے ہیں کام کرنے والے اور ماتحتی میں رہنے والے اور غلاموں کو کوئی ادب نہیں ہوتا. وہاں کچھ اور ادب تھے، آج کچھ اور ادب ہے. اس نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا. کہا تم کیوں نہیں کام کر سکتے؟ کہا اس لیے نہیں کر سکتا، میرے مالک نے جانور دینے سے منع کیا ہوا. کہا تو تیرا مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ تم قیمت لے لو نا اور اس کو دے دینا. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا ہے، اس کا جواب سنیے گا. یہ ہے نفع مند علم. کہا میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے جو آسمانوں پہ ہے، میں اس کو جواب کیسے دوں گا؟ یہ غلام کو تو سمجھ آئی، لیکن آج ہز ایکسیلنسی کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کام کتنا برا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے بھی حساب دینا ہے. کسی پڑھے لکھے کو جو دنیا کی ٹاپر یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر کے آتا ہے، پھر بھی معاشرے کے اندر کھلواڑ کرتا ہے اور پورا معاشرہ پریشانی کا شکار ہوتا ہے، اس لیے کہ نفع مند علم نہیں ہے. پوری دنیا میں ناموری حاصل کرنے والا بھی مسلمانوں کے سروں کو جھکا دیتا ہے. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ اس کے پاس نفع مند علم نہیں ہے. اور یہ صرف مردوں تک بات ہوتی تو ٹھیک ہے. اللہ کے رسول کی تربیت کا مزاج دیکھیے. یہ کہتے ہیں معلم، اس کو عالی فکر جس کو دی جائے، ایسے عالی فکر کے نتائج سامنے آتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ عورت ہیں جس جیسی عورت اللہ ذو الجلال نے دنیا میں نہیں بنائی. اس کے بستر پہ وحی کا نزول ہوتا تھا. اس قدر پاک باز عورت کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جب تک اس کی پاکیزگی کی تلاوت نہیں کرتا اس کا قرآن ہی مکمل نہیں ہوتا. اللہ نے اس کی طہارت و پاکیزگی کے بارے میں پورا رکوع نازل کر دیا. اور حتیٰ کہ اللہ کے فیصلے دیکھیے، اللہ چاہتے تو اپنے پیغمبر کو رکوع میں، قیام میں، سجدے میں اپنے پاس بلاتے. اللہ ذوالجلال نے فیصلہ کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو انہوں نے ٹیک لگائی ہوئی تھی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اور یہ سیدہ عائشہ رو رو کے دوپٹہ ان کا بھیگا ہوا ہے. پوچھنے والی پوچھتی ہے مومنوں کی ماں، آپ اتنا کیوں رو رہی ہو؟ ہاتھ میں درخت کا پتا ہے اور وہ روتے روتے جواب دیتی ہیں، یا لیتنی کنت ورقہ من هذه الشجرہ، کاش میں بھی درخت کا ایک پتا ہوتی، کوئی جانور کھا لیتا اور قیامت کا مجھے حساب نہ دینا پڑتا. جب تک کسی قوم کے اندر تعلیم کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلٹی نہیں آتی کہ میں نے اللہ کے سامنے کل قیامت کو پیش ہونا ہے، دنیا جہان کی ڈگریاں بھی دے دو، لے لو، کائنات کے اندر کوئی چینج اور تبدیلی آنا ممکن نہیں ہوتا. نفع مند علم، اس سے عمل آتا ہے. نفع مند علم، اس سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. نفع مند علم، اس سے خیر خواہی پیدا ہوتی ہے انسان کے دل میں، وہ کسی کے ساتھ ظلم کے لیے تیار نہیں ہوتا. 22 کروڑ مسلمان اس وطن عزیز میں رہتے ہیں. کتنے لوگ علم پڑھے ہوئے؟ اور اس وقت علم پڑھے لیے اور دانش و بینش حاصل کرنے والے نماز کتنے پڑھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کتنے لوگ کسی کی بات کو برداشت کرنا جانتے ہیں؟ کتنے لوگ اپنے والدین کے لیے نعمت ہے؟ کتنے لوگ معاشرے کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے پلاننگز کرتے ہیں؟ کتنے لوگ جو کسی کو عزت دے کے، دعا دے کے خوش ہوتے ہیں؟
آپ ذرا سروے رپورٹ تیار کیجیے. جب تک اہداف سے واقفیت نہیں ہوتی، جب تک اس اصول کی طرف نہیں توجہ ہوتی جو اصول اسلام نے دیا ہے، نفع مند علم کا معاشرے کے اندر کوئی بڑا کردار انسان ادا نہیں کر سکتا. کس قدر خیر خواہی پیدا ہوتی ہے جو نفع مند علم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما رجل یمشی بطریق اذ وجد غصن شوک فأخرہ فشکر اللہ له فغفر له وفی روایت اخرى فادخل الجنہ. علم کے اثرات دیکھیے. ایک شخص راستے میں جا رہا تھا، اس نے صرف کانٹے دیکھے، رک گیا، کانٹے اٹھائے، راستہ صاف کر دیا. کانٹے اٹھانے میں کتنی انسان کی طاقت خرچ ہوتی ہے، رکنے میں کتنا وقت لگتا ہے. رب تعالیٰ نے اس کی اتنی قدر کی، اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دیا. یہ خیر خواہی کب آئے گی؟ یہ خیر خواہی اس وقت آئے گی جب مجھے پہلے یہ سمجھ آئے کہ نفع مند علم یہ نہیں ہے جس سے پیسہ زیادہ آتا ہے. نفع مند علم وہ ہوتا ہے جس سے معاشرے کے انسان خیر خواہ بنتا ہے. نفع مند علم وہ نہیں جس سے دنیا کے سلوٹ زیادہ ملتے ہیں. نفع مند علم وہ ہوتا ہے جس کو پروٹوکولز دینے کے لیے اللہ کے نورانی فرشتے آسمان سے زمین پر حاضر ہوتے ہیں. نفع مند علم نہیں جس کی 2 سے 4 ہزار لوگوں کے معرفت ہوتی ہے. نفع مند علم وہ ہوتا ہے کہ بلال جیسا کالا غلام جو ہے زمین پہ چلتا ہے لیکن مقام اللہ نے کتنا دیا ہے، اس کے جنت میں اس کے پاؤں کی آہٹ سنائی دیتی ہے. یہ خیر خواہی ہے. نفع مند علم یہ نہیں ہے کہ باپ کو گالیاں دے کے گھر باہر آ کے لوگوں کو کہے میرا اخلاق بڑا ہے، میں تو فلاں فیکٹری میں مینیجر ہوں، آنر ہوں اور انڈسٹریلسٹ ہوں. نفع مند علم اس کو کہتے ہیں گھر بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے حارث بن نعمان، اور اس کی تلاوت جو ہے اس کی آواز جنت میں پہنچ رہی ہے اور فرشتہ بتا رہا ہے اس کے بارے میں کذالکم البر وکان ابر الناس بامی. یہ ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے. اس لیے جو قرآن پڑھتا ہے دنیا والے تو سنتے سنتے ہیں آواز یہاں سے جنت تک پہنچتی ہے. اللہ ذو الجلال تعلیم کے ہدف کو سمجھنے کے بعد اس تعلیم کا صحیح رخ کرنے کے لیے ہمیں نفع مند علم کی تڑپ اور خواہش اور تمنا پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا پہلو پیش کیا، رزقا طیبا. حلال رزق ہر روز مانگنے کی اللہ کے رسول نے حکم دے دیا. کیوں؟ آپ زندگی کے 80 سال بھی اگر گزارتے ہیں اور دنیا آپ کو روزانہ دسیوں اور ہزاروں لوگ آپ کو سلیوٹ کرتے ہیں، اگر آپ کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جا رہا ہے تو یاد رکھنا ایک وقت آنے والا ہے جس وقت میں آپ کو نتیجہ سامنے آئے گا. کل جسد نبت من سحت فالنار اولی بہ. وہ جسم جس کی غذا حرام کی ہے اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے. کیوں دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ کیوں اولاد نیک نہیں ہوتی؟ کیوں بچوں پہ اثرات مرتب نہیں ہوتے؟ سبب کیا ہے؟ بہت سارے اسباب کے ساتھ ایک سبب یہ بھی ہے، ہم نے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دی. ہم نے حلال اور حرام کو جانچنا چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اربع اذا كن فيك
फला अलैका मा फातक मिन दुनिया, 4 चीज़ें जिसको मिल जाएं, दुनिया सारी लुट जाए, उसको कभी परेशान नहीं होना चाहिए। ये 4 चीज़ें उसे दुनिया का मालिक भी बनाएगी और जन्नत का मालिक भी बनाएगी। कौन सी चीज़? हिफ्ज़ुल हदीस, सिद्क़ुल हदीस, बात की सच्चाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम 40 साल के बाद नबूवत मिली। दुश्मन भी सादिक और अमीन कहते थे कि नहीं? आज कौन सा वालिद है जो कहता है बेटा मैं तुम्हें इसलिए पढ़ा रहा हूं कि तुम सादिक बनोगे, तुम अमीन बनोगे? आज कौन है जो आइडियलाइज करते वक्त ये कहता बेटा तुम्हें सादिक और अमीन बनना है पढ़ने के बाद? सबका यही मतमा नजर होता है, बेटा पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी ना, और बेटा पढ़ोगे तो कोई अच्छा घर मिलेगा ना, बेटा पढ़ोगे तो फिर ये होगा ना। हदफ जितने भी छोटे होते हैं उससे इंसानियत ज़ाया होती है। बच्चे ने जब ये सुना पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी, पढ़ता है, नौकरी मिल गई, कहते हैं मेरा हदफ पूरा हो गया। फिर क्या वो करता है? वो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं क्या करता है। बेटा पढ़ोगे तो घर मिलेगा, घर मिल गया, हदफ पूरा हो गया। अब क्या करे वो? कुछ नहीं करेगा। अगर हदफ ये हो कि इंसानियत की बुलंदी के लिए तुमने काम करना है, उन्हें अल्लाह से भी जोड़ना है, और जितने नॉन बिलीवर्स हैं उनके हर चैलेंज का जवाब भी देना है, उन्हें कुछ करके दिखाना है कि मुसलमानों जैसी न सोच किसी की बुलंद है, न उन जैसे काम किसी के बुलंद है। आपका मुकाबला जहाँ शैतान से है, वहाँ शैतान के चेलों से भी आपका मुकाबला है, यहूदियों और ईसाइयों से भी मुकाबला है। एक मुसलमान को ये बात सामने रखनी चाहिए कि मिन हैसुल कौम, मुझे अपनी कौम को, अपनी मिल्लत को बुलंद करना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया था सिद्क़ुल हदीस, ज़ुबान की सच्चाई, हुस्न खलीक़ा, अच्छा अखलाक, हिफ्ज़ुल अमाना, अमानत की हिफाजत, वइफ़्फ़तु मत्अम, हलाल लुक़मा। ये 4 चीज़ें जिसको मिल जाएं, सारी दुनिया भी इंसान से चली जाए, उसको परेशान नहीं होना चाहिए। बेटा मैं आपसे बातें करने आया हूँ, आपने थोड़ी देर इंतज़ार कर लीजिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। थोड़ी सी तवज्जो करेंगे आप माशाल्लाह कितने अच्छे हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत बरकत दे और वालिदैन के लिए आँखों की ठंडक बनाए। जब बात हो रही होती है ना तो बेटा खेलते नहीं होते और ना ही दाएं बाएं देखते हैं, तसल्ली से बैठते हैं। तो आप खामोशी से बैठेंगे ना इंशाल्लाह? आप बोली ना, नाराज़ हो गए मुझसे? खामोशी से बैठेंगे ना इंशाल्लाह? अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। व अमलन मुतक़ब्बला, नफ़ामंद इल्म की तीसरी बात जो वालिदैन को समझनी है कि हमें इस तरफ अपनी औलाद को लेके जाना है कि उनका हर अमल कबूल हो जाए। एक कबूलियत है अल्लाह के पास, वो अल्लाह जानता है। एक मुआशरे के अंदर रह के ऐसे काम करे कि हर शख्स उसको अप्रिशिएट करे। हाँ इसका अखलाक अच्छा है, हाँ इसके मामलात अच्छे हैं, हाँ इसके वादे ठीक है, हाँ इसकी गुफ्तगू रिलायबल है, हाँ ये किसी को अपनी ज़ुबान से तकलीफ़ नहीं देता, हाँ वाक़तन इसने हमें बहुत राहत दी है, ये एज़ ए मुसलमान भी बहुत अच्छा है, ये एज़ ए दोस्त भी बहुत अच्छा है, ये एज़ ए फादर भी बहुत अच्छा है, एज़ ए पार्टनर भी इसने क्या कमाल दिखाए हैं कि हमें कभी परेशान नहीं होने दिया। ये है वो हदफ जिसकी तरफ वालिदैन को तवज्जो देने की ज़रूरत है। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल हमें तौफीक से नवाज़े। तीसरा उसूल जिसमें आप थोड़ा सा मुझसे शायद इख्तिलाफ भी करेंगे, हर वालिदैन आज सोचता है फलां ने ये किया तो मेरे बच्चे को भी करना है। वो सही है ये गलत है? ये उसने काम किया मैंने भी अपने बच्चे को ये करवाना है। नहीं,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج سمجھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کرتے وقت اس قدر گہرائی اور گہرائی کے ساتھ ان کی نفسیات کو سمجھ کے اس کے مطابق ان کو راستہ دیا کہ دنیا کے ہر خطے میں انہوں نے اپنے کمالات دکھائے. صحابہ تو 1,44,000 تھے جب خطبہ حجۃ الوداع میں حاضر ہوئے، اور آپ نے کیا فرمایا اس سے پہلے؟ ارحم امتی بامتی ابو بکر. لوگوں، میری امت میں سب سے زیادہ امت کے ساتھ رحمت کرنے والا، رحم دلی والا وہ ابو بکر ہے. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں تھا کہ باقیوں کے اندر یہ صلاحیت ہے، نہیں، ان سے وہ کام نہیں ہے. واشدہم فی امر اللہ عمر، دین کے اندر مضبوط ہیں تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اس طرح کا کام نہیں ہے. واقضاہم علی واصدقہم حیاء عثمان، میری امت میں سب سے سچی حیا والا ہے تو وہ عثمان ہے. اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ کسی اور کے اندر یہ پہلو تھا، نہیں، ان سے اس طرح کے کام نہیں ہے. واقضاہم علی، میری امت کے سب سے قوت والے فیصلے کرنے والے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلاحیتوں سے اس کارنر میں فائدہ لیا ہے. وعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، اور حلت و حرمت کے مسائل میں گہرائی اور زیرکی کو جاننے والے ہیں معاذ بن جبل، ان سے اس طرح کا کام نہیں ہے. واقرأہم ابی بن کعب، اور قرآن مجید کے بہترین قاری ہیں ابی بن کعب. اور ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وافرضہم زید بن ثابت، وراثت کے مسائل میں جو مہارت حاصل کی ہے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی کسی کے پاس نہیں، ان سے اس طرح کے کام نہیں ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہر امت کے امین ہیں، لیکن میری امت کا سب سے بڑا امانت دار جو ہے وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب تک میں اپنا کوئی مشن نہیں بناتا، منہج نہیں بناتا کہ میری اولاد کی صلاحیت کیا ہے، وہ کس کارنر میں اسلام کی عظمت اور پوری قوم کو بلند کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، میں بسا اوقات اپنی اولاد کو ضائع کر بیٹھتا ہوں. کب؟ جب میری اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی، جب میرا اپنا کوئی مشن نہیں ہوتا، جب میرا اپنا کوئی منہج نہیں ہوتا، جب میرا اپنا کوئی منہاج نہیں ہوتا، تو میں لوگوں کے رحم و کرم پہ اپنی اولاد کو چھوڑ دیتا ہوں. وقت بھی گزرتا ہے، کتابیں بھی میں خرید کے دیتا ہوں، میں فیسز بھی ادا کرتا ہوں، میں دن رات فکر بھی کرتا ہوں، لیکن ایک وقت آتا ہے میرے ہاتھ میں وہ خوشیاں نہیں آتی جس کے لیے میں نے بہت کچھ کیا ہوتا ہے. قوم کو صحیح راستہ دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن دیا تھا، منہج دیا تھا، منہاج دیا تھا، سوچ دی تھی، فکر دی تھی. جب تک یہ درست نہیں ہوتا اولاد سے صحیح فائدہ نہیں لیا جا سکتا. وہ کون تھے؟ معاذ بن عمر بن جموح. اسی کا علم ہے کہ معاذ بن عمر بن جموح کون تھے؟ کوئی بتائے گا بیٹا؟ آپ میں سے کون ہے جس کی عمر 13 سال ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے. ماشاءاللہ، سلامت رہیں آپ لوگ. یہ 13 سالہ وہ بچہ ہے جس نے ابو جہل کی گردن اڑائی تھی. کتنے سال عمر تھی؟ 13 سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا روپوں کی، والدین ان کی تربیت کیسے کی؟ یہ معوذ بن عفرا کون تھا جس کی عمر صرف 14 سال تھی؟ کون ہے یہاں 14 سال کا؟ یہ ساری کی ساری چیزیں استاد ہی نہیں سکھاتے، ماحول ایسا دیا اللہ کے رسول نے.
وہ گھر سے تیار ہو کے آتے تھے. کہاں آج امام شافعی کو میں ڈھونڈ کے لاؤں کہ ماں دعائیں کیا کرتی تھی, یا اللہ میرے بچے میں ایسا نور پیدا کر دے جس کی روشنی دنیا کے کونے کونے تک پہنچے. پھر والدہ ہی کہتی ہیں کہ میں جب صبح تہجد پہ اٹھتی تو میرا بیٹا اٹھا ہوتا تھا, میں جلدی سے اس کے سر پہ پگڑی باندھتی, وہ دوڑ دوڑ کے نکلتا, میں کہتا بیٹا اذان تو ہو جانے دو, بیٹا رکو نا ذرا, اذان تو ہو لینے دو. یہ وہ صلاحیت بچوں میں پیدا کرنا والدین کی ذمہ داری ہے, اور ساتھ پھر تعلیم کی وجہ سے استاد اس کے اندر یہ روح پھونکتا ہے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ, کون جانتا ہے زید بن ثابت کون تھے؟ کاتبین وحی میں سے. یہاں کو میرا محترم بیٹھا ہے جس نے اپنے ہاتھ سے قرآن کا ایک پارہ لکھا ہو؟ میں نے قرآن نہیں کہا, ایک پارہ کسی نے اپنے ہاتھ سے قرآن کا لکھا ہو؟ یہ وہ 13 سالہ نوجوان ہے جس نے قرآن مجید کی کتابت کی تھی. یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے صلاحیت دی تھی 15 دن میں عبرانی زبان کے جتنے ریگولیشن تھے انہوں نے یاد کر لیے تھے. اتنی چھوٹی عمر میں کیسے کر گئے؟ مشن دیا, منہج دیا, روح پھونکی, سوچ دی, ہر وقت اس کو یاد کروایا. زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ, 15 سال کا یہ بچہ جس نے سب سے پہلے اسلام میں تلوار کو لہرایا تھا, آؤ جس نے میرے سامنے آنا ہے, میں اللہ کے رسول کا محافظ ہوں, کسی کی جرت ہے تو آگے آئے. یہاں کتنے بیٹے 15 سال کے بیٹھے؟ بیٹا کبھی تلوار دیکھی ہے؟ کبھی اٹھائی ہے تلوار؟ آج تو 15 سال کا 55 سال کا شخص بھی کبھی اتنی تلوار اٹھا کے چلنے پہ بھی پریشان ہوگا. یہ کیسے صلاحیت پیدا ہوئی تھی؟ یہ صلاحیت پیدا کس نے کی تھی؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ 17 سال کی عمر میں تمام صحابہ میں سب سے بڑے مفتی تھے. کہاں ہیں آج فتویٰ دینے والے؟ کہاں ہیں آج اتنی گہری فہم رکھنے والے جو دین کے ہر معاملے میں صحیح اور اتھینٹک فتویٰ پیش کریں؟ کہاں گئے؟ یہ صلاحیت کو ڈھونڈنا کہ یہ کیسا کام کر سکتا ہے, اس کو راستہ وہ دینا, یہ والدین کی ذمہ داری ہے. لا تکونوا امعا, لائی لگ نہ بنو, یہ حدیث کے الفاظ ہے. وطنوا انفسکم, اپنا کو مشن بناؤ, اپنا کوئی منہج بناؤ. سوچو میں نے کیا بننا ہے, سوچو میں نے بنانا کیا ہے, پھر اسی کا راستہ اس کے سامنے رکھو. انہی لوگوں کی باتیں پڑھو, اس کے بارے میں محنت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن کلثوم, یہ تغلب قبیلے کا سردار جب بنایا گیا تو اس کی عمر صرف 15 سال تھی. کون 15 سالہ بچے کو آج کسی خاندان کی زمام ہاتھ میں دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ کس وجہ سے؟ صلاحیت کی وجہ سے. 15 سالہ نوجوان یہ تغلب قبیلے کا سردار بن گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جہاں دین کا کام کیا, سب سے پہلا سکول اور مدرسہ, اس کا نام کیا تھا؟ دار ارقم. یہ ارقم بن ابی الارقم کی صرف 16 سال عمر تھی جب اس نے اپنا گھر وقف کر دیا تھا کہ یہاں دین کی تعلیم ہونی چاہیے. کون ہے 16 سالہ بچہ جس کو یہ شعور ہو کہ مجھے اپنی قوم کو بلند کرنے کے لیے اس طرح کی قربانی دینی ہے, مجھے اسلام کی عظمت کے لیے اپنی زندگی کے چند اوقات وقف کرنے ہیں. یہ کون سوچتا ہے کہ میری اس قربانی سے اگر پوری قوم زندہ ہو جائے تو پھر کیا ہوا؟ آج ان لوگوں کی زندگیاں پڑھنے کی ضرورت ہے جنہوں نے اپنا منہج اور منہاج سیٹ کیا. یہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ 16 سالہ نوجوان جو پہرا دیا کرتے تھے,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نہیں آئے گا جب تک ان سے اجازت نہیں جائے گی۔ یہ پہلے گن مین تھے، یہ پہلے تلوار بردار تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ میری زندگی کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، محمد مصطفیٰ تک کوئی دشمن پہنچ نہیں پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عمر صرف 17 سال تھی، اور انہوں نے اس قدر صلاحیت اپنے اندر پیدا کی کہ 17 سال کی عمر میں پوری اسلامی سلطنت کی جو بڑی کور کمیٹی تھی اس کے ممبر تھے اور فیصلے کیا کرتے تھے۔ کس وجہ سے؟ یہ صلاحیت کہاں سے آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں انہوں نے یہ سیکھا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی گنتی کے 17 سال عمر تھی جب مدینے کے مفتی بنے، صرف 17 سال عمر، اور ان کے درس میں ہارون الرشید جیسے بادشاہ بھی بیٹھا کرتے تھے۔ کیا عمر ہے 17 سال؟ آج تو تعجب کی بات ہے، دنیا جہان کے علم پڑھ لیتا ہے۔ اگر 100 لوگ بیٹھے ان سے پوچھا جائے کہ عشرہ مبشرہ کون تھے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنے اس ہدف کو ہی چھوڑ دیا، اس تاریخ کو ہی بھول گئے، اس عظمت کو ہی چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ سے اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی تھی مسلمانوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو لینے والا، جس کو آج گرانے کے لیے بھی کوششیں جاری ہو گئی، کون تھا؟ محمد بن قاسم۔ جب اس نے سندھ اور ہند فتح کیا ہے، کتنی عمر تھی اس کی؟ یہ 16 اور 17 سالہ نوجوان سندھ اور ہند کو کیسے فتح کرتا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ آج بدقسمتی ہے انسانیت کی کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو محمد بن قاسم کو جانتے نہیں اور ان کی جگہ پہ ہیرو ان کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کو مار کے اسلام کو عظمت ملی تھی، جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ وہ ظلم کیا تھا، کس طرح مسلمان عورتوں کی عزت دری کی تھی، اور محمد بن قاسم نے آ کے اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین جس کے پاس آیا، وہ علم، وہ روشنی آئی، وہ عبد الرحمن ناصر کون تھا؟ 21 سالہ یہ نوجوان تھا، یورپ کے بادشاہ بھی اس کے سامنے جھکے تھے، تو کس وجہ سے؟ اس کی صلاحیت کی وجہ سے۔ آج محمد الفاتح کو کون نہیں جانتا؟ 22 سال کی عمر میں جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا۔ کیا عمر ہے 22 سال کی؟ آئیے پھر اس بات کو سمجھیے، جب تک فکر درست نہیں والدین کا، جب تک سوچ درست نہیں پڑھانے والوں کی، کبھی اس طرح کے لوگ پیدا نہیں ہو سکتے۔ آج سوچ تو یہ بنی ہے، یورپ سے پڑھے، یورپ کی باتیں پھیلائیں اور یورپ کے چند نعرے سنے، آزادی ہونی چاہیے۔ نو ڈاؤٹ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کوئی ہے دانش مند سمجھنے والا کہ وہ آزادی کون سی چاہتے ہیں؟ آزادی سے نماز پڑھو، آزادی سے ترقی کرو، آزادی سے قوم کی خدمت کرو، آزادی سے معاشرے میں خوشیاں لاؤ۔ آزادی یہ ہے کہ آپ خیر خواہی کریں، اور آزادی یہ ہے کہ آپ کے گھروں میں رونقیں ہوں اور ہر گھر خوش ہو، اس کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ لیکن یورپ آزادی کیا چاہتا ہے، جس کو آج سمجھنے سے کوئی بھی اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا۔ وہ آزادی چاہتے ہیں کہ میں خود سوچتا ہوں، میں خود فیصلہ کرتا ہوں، مجھے کسی گاڈ کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں ہے۔ وہ آپ کو اللہ سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ جب نعرہ یہ سنتا ہے مسلمان آج، اور ساری دانش و بینش وہاں جو ہے سجدہ ریز ہو جاتی ہے انسانیت کی، ہاں مساوات ہونی چاہیے۔ پتہ ہے اس مساوات سے وہ مراد کیا لیتے ہیں؟ دشمن کا وار کیا ہے؟ اسلام مساوات بتاتا ہے، اسلام عدل بتاتا ہے، اور اسلام کہتا ہے عدل یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا پورا پورا حق ملے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، یہ عدل ہے۔
اور یورپ کیا عدل سکھاتا ہے؟ نبی ہے کوئی، صحابی ہے، تابعی ہے، تبع تابعی ہے، یہ دنیا جہان کا غلیظ انسان ہے، نعوذ باللہ، سب برابر ہیں۔ وہ اس مساوات کی بات کرتا ہے۔ وہ تمہارے پیغمبر کو اس کی توہین کرنے کے لیے آپ کو تیار کرتا ہے، اور جس کے پاس فکر نہیں ہوتی وہ یہی کہتا ہے ہاں مساوات ہونی چاہیے۔ وہ فکر دیتا ہے کوئی عظمت نہیں نبی کی، وہ فکر دیتا ہے کوئی عظمت نہیں صحابہ کی، وہ فکر دیتا ہے کوئی عظمت نہیں نیک لوگوں کی۔ اس کے سامنے عظمت کس بات کی ہے؟ صرف پیسے کی اور مادے کی عظمت ہے۔ جس کے پاس جتنا پیسہ زیادہ ہے، اس لیے اس نے تیسرا نعرہ بھی دیا ہے، اور یہ والدین کو سمجھنا ہے، یہ آج پڑھانے والوں کو سمجھنا ہے۔ تیسرا نعرہ اس نے دیا بس ترقی آنی چاہیے۔ کوئی مسلمان ترقی کا مخالف نہ ہوا ہے نہ ہے، جس کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے کبھی وہ ترقی کا مخالف نہیں ہوا۔ لیکن ترقی ہے کس بات میں؟ اقدار بلند کی جائیں قوموں کی، دنیا کے دوسرے کونے سے آواز آئے یہ فلاں لوگ ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ آواز لگی تھی اٹلی سے، حبشہ سے، یمن سے، لوگوں کسی نے جانا ہے عکاظ منڈی میں، مدینہ میں، تو عثمان اور عبد الرحمن بن عوف کے پاس جائیے گا، وہ دھوکہ کھا تو لیں گے لیکن زندگی میں کبھی تمہیں ایک درہم کا دھوکہ نہیں کریں گے۔ یہ آواز لگی تھی، اقدار بلند کی ہے۔ اقدار کو بلند کرنا یہ ترقی ہے۔ آپ کے پاس اچھا گھر ہونا چاہیے، آپ کو اللہ تعالیٰ اچھی گاڑیاں دے، آپ کو اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازے، لیکن نماز چھوڑ کے نہیں، لیکن شرک کر کے نہیں، بدعات کو سینے سے لگا کے نہیں، مسلمانوں کو قتل کر کے نہیں، مسلمانوں کی غیبتیں کر کے نہیں، لڑائی اور فساد کر کے نہیں، بلکہ اللہ ذوالجلال کے پیارے بننے کے بعد پھر اقدار کو بھی بلند کریں، معاشرے کو اتنا اونچا لے جائیں جیسا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں، اور اللہ کے رسول کے بعد صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، اور تبع تابعین کے زمانے میں مسلمانوں کی حالت تھی اور کیفیت تھی۔ اس لیے کسی نے اگر ترقی کرنی ہے تو کرے نا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی۔ کہا آج مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول 100 اونٹ میں پیش کروں گا، آپ کسی کو نہ کہیے گا، سامان سے لدے ہوئے۔ کہا فوج کو اور ضرورت ہے، دشمن کی تعداد زیادہ ہے، کہا میں 100 اونٹ اور دیتا ہوں، آپ کسی اور کو نہ کہیں۔ 7 مرتبہ اعلان ہوا اور 7 مرتبہ آپ نے فرمایا آپ کسی کو نہ کہیے گا، اس 100 اونٹ میں پیش کرتا ہوں۔ کہا گھوڑوں کی بھی ضرورت ہے، کہا یہ گھوڑے بھی میں ہی دوں گا 100، آپ کسی کو نہ کہیے۔ اللہ کے رسول نے پھر کیا فرمایا؟ ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس کو اللہ تعالیٰ نے جنتی بنا دیا۔ آئے نا اس میدان میں کو اترے، آئے نا عبد الرحمن بن عوف کی طرح ترقی کرے، مٹی کا سودا کرتے سونے کا بھاؤ ملتا۔ اللہ ذوالجلال نے صلاحیت کیسے دی؟ عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر، بزنس مین، اور صف اول کے نمازی بھی تھے، فجر کی نماز ہی پڑھ رہے تھے جب سیدنا عمر پہ حملہ ہوا ہے مسجد میں، سورۃ یوسف پڑھتے وقت جب دشمن نے حملہ کیا ہے اور وہ گر گئے ہیں، نماز کس نے پوری کروائی تھی؟ وہ عبد الرحمن بن عوف نے پوری کروائی تھی۔ یہ کون تھا؟ یہ دنیا میں سب سے مانا ہوا بزنس مین تھا۔ آؤ ترقی کریں، لیکن ترقی کے اصول وہ ہیں جو اللہ کے رسول نے سمجھائے۔ یہ ترقی نہیں ہے کہ مال تو جمع کر لیا لیکن ہے سود کا۔ کیسا سود؟ درہم و ربا اشد من 36 زانیہ، 36 مرتبہ بدکاری سے زیادہ گناہ ہے 1 درہم سود کھانے کا۔ فرمایا سود کے 72 گناہ ہیں، ادناہا اتیان الرجل امہ، 72 گناہوں میں سب سے گھٹیا گناہ یہ ہے
کہ کوئی اپنی ماں سے نکاح کر لیتا ہے۔ آج یہ شعور کہاں گیا؟ قومیں کس طرح بلند ہو سکتی ہیں؟ فکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زندہ کرنا پڑے گا۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام ہمیشہ بلند رہا ہے اور بلند رہے گا۔ ہاں، اسلام والے اگر اس کی عظمت کو بھول جائیں یہ ان کا گناہ ہے۔ اللہ عز و جلال ان 4 اصولوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5واں اور آخری اصول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو والدین کو اصول سمجھایا کہ اپنی اولاد میں تم گھر میں صلاحیت پیدا کرو، اور سمجھانے والے پڑھانے والے وہاں یہ صلاحیت پیدا کریں گے۔ حکمت، بصیرت، اخلاق، برداشت، نرمی انسانیت کے اندر پیدا کرو۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا ارسطو کا، سنا ہے کسی بھائی نے؟ سقراط بقراط کا نام سنا ہو، ارسطو کا نام سنا ہو؟ لوگ ان کو کوٹ تو کرتے ہیں، شاید کسی کے علم میں ہو کہ ارسطو نے ایک مدرسہ بنایا ہوا تھا اور اس نے لکھ کے لگایا ہوا تھا۔ کسی بچے نے کسی بچے کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی، کوئی لڑائی کی، اور تیسری بات مناسب آواز سے بلند آواز کی، وہ خارج ہے۔ کیوں؟ یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ وہ کہا کرتے تھے جس قوم کے اندر برداشت نہیں وہ قوم پڑھی لکھی نہیں ہوتی۔ وہ کہا کرتے تھے جس پڑھے لکھے کو ہاتھ اور بات کا فرق نہیں آتا وہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ ہاتھ سے بھی تکلیف ہوتی ہے، اگر اس کی بات سے بھی تکلیف شروع ہو جائے تو ہاتھ اور بات میں فرق کیا رہا؟ ان لوگوں نے یہ اصول کہاں سے سیکھا؟ کہاں سے انہوں نے یہ چیز سمجھی؟ وہ کہا کرتا تھا دنیا میں ایک ہی معلم آیا ہے جس نے یہ صلاحیت لوگوں کے اندر بھری، جس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بردباری، متانت، سنجیدگی، وقار، یہ اس قوم کے اندر آتا ہے جو اللہ کے رسول کے اس 5ویں اصول کو حاصل کرتے ہیں۔ تم نے پوری قوم کو جو ہے اس کے لیے مرہم بننا ہے، تم نے پوری قوم کو جو ہے ان کی تکلیفوں کو سن کے برداشت کر کے ان کو صحیح رخ دینا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اخلاق بلند ہوگا، جب میرے اندر نرمی آئے گی، جب میرے اندر حکمت و بصیرت آئے گی۔ لیکن یہ ساری چیزیں میں اپنے بچے میں اس وقت لا سکتا ہوں جب میرے اندر آئے گی۔ جب میں اپنے بھائی کی بات برداشت نہیں کرتا تو میرا بیٹا دیکھے گا میں چچا کی عزت کیسے کروں گا۔ جب میں اپنی والدہ اور والد گرامی کی بات نہیں مانتا میرا بیٹا کبھی بھی اوبیڈینٹ نہیں بن سکتا۔ جب میں نے کبھی نیکی کے کام کے لیے آگے نہیں بڑھا وہ کل کو معاشرے کے کسی خیر میں شریک نہیں ہوگا۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ عز و جلال ہمیں وہ مبارک فکر دے، وہ مبارک کردار دے جس کے ذریعے ہم اپنی اولادوں کے فکر اور کردار کی اصلاح کر سکیں، وہ سوچ اور تڑپ دے، اور ایسے لوگ اور ساتھی عطا فرمائے جو ہماری اس نوک پلک کو سیدھے کرنے میں ہمارے ممد و معاون بن جائیں۔ اور میں دعا گو ہوں اللہ عز و جلال سے یہ جتنے روشن چہرے بیٹھے ہیں اللہ ان کو اپنا تقرب نصیب فرما، ان کو عزتوں سے نواز، ان کو خوشیوں سے نواز۔ الہ العالمین ان کی اولادوں کو نیک بنا اور امت کا سرمایہ بنا، رہبر و رہنما بنا، یہ امت کو لیڈ کرنے والے بنے اور صدقہ جاریہ بنا۔ جس طرح یہاں جمع ہیں اللہ عز و جلال ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ اب جانتے ہیں کہ جب حاجی حج پہ جاتے ہیں سب لوگ حاجیوں کے لیے ہی دعا کرتے ہیں، پائلٹ کے لیے کوئی بھی دعا نہیں کرتا، حالانکہ پائلٹ سو جائے تو کسی حاجی نے نہیں پہنچنا۔ میں اس خوبصورت اور ایک بہترین ادارہ العلا کے ذمہ داران کے لیے دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا گو ہوں اللہ عز و جلال ان کو دنیا اور آخرت میں عزتوں اور برکتوں سے نوازے، اور یہ محنتی اور کوششیں ان کی ثمرآور بنائے۔
اور اللہ عز و جلال ان کی ان محنتوں کو توشہ آخرت بنائے۔ سچی بات یہ ہے کریکلم یہ کسی بھی تعلیمی شعبے کی جان ہوتا ہے، اور پھر وہ لوگ جن کے ویژن میں کلیئرٹی ہے یہ اس مشن کو کامیاب بنانے کی ایک بہت بڑی امید کی کرن ہوتی ہے۔ اس ادارے کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور صرف یہاں نہیں بلکہ اس فکر کو اللہ دوسرے شہروں تک بھی منتقل فرمائے اور ہمت و توفیق سے نوازے، اور قیامت کے دن جو بھی اس تعلیم کے ساتھ منسلک ہیں اسے معلم کائنات کی رفاقت اور صحبت نصیب فرمائے، اور اللہ عز و جلال ہم سب کو اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تلاوت تو ماشاءاللہ یہاں بیٹے نے کی ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ سارے بھائی سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں آج ہمیں یہ کیا بتانے آ گئے۔ آپ سب میرے لیے محترم ہیں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، تو امید ہے فرشتے بھی دعا کریں گے۔ میں صرف آپ سے گزارش کر کے پھر قرآن کی تلاوت سناؤں گا، کر سکتا ہوں؟ 2 ساتھی بولے ہیں بس۔ بیٹا آپ اکیلے ہی بولے ہیں، پھر بچوں کو آپ تو نہیں نہ سنیں گے؟ گزارش کر سکتا ہوں؟ میں بھی تلاوت سناؤں گا، وعدہ کریں کہ آپ ہر روز صبح کی نماز کے بعد سب سے پہلے قرآن پڑھا کریں گے، پھر کوئی اور کام کریں گے۔ میں نے کوئی مشکل وعدہ تو نہیں لیا، کیا کریں گے۔ اللہ عز و جلال آپ کو برکتوں سے نوازے اور آپ کو بلندیوں سے نوازے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن يمشون الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. Jazakallahu khair, Faisal. Now I would like to call our deputy head boy and our head boy to present a shield to our Garizans. Allahu Akbar.